السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ سوڈان سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ ایکچولی تو 2019 سے ہی ایک سول وار والی کیفیت جو ہے وہاں پر موجود ہے سوڈان کے اندر۔ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے یہ میپس دکھا دوں کہ سوڈان ایک بہت بڑا ملک ہے اور تھا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ ایجپٹ کا یہ فرسٹ ڈور نیبر ہے اور ریڈ سی کے اوپر اس کو کافی بڑی کوسٹ بھی ملتی ہے، اور اس وجہ سے اور پھر آئل کی ویلتھ جو ہے وہ سوڈان کے اندر بھی بہت بڑی ہے، مقدار میں موجود ہے۔ زیادہ تو ایکسپلور نہیں ہوئی، یعنی ابھی بہت ساری آئل ویلتھ ہے جو کہ ایکسپلور ہونی ہے، اس کو ڈرل کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کے حالات ہی ایسے رہے ہیں شروع دن سے کہ کبھی ایک جنگ، اس کے بعد دوسری جنگ، یعنی جب سے ان کو آزادی ملی ہے تب سے یہ ملک جو ہے جنگوں کی لپیٹ میں ہی رہا ہے۔ اور انہی جو جنگیں ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں 2011 میں جو ساؤتھ سوڈان ہے وہ الگ ہو کے ایک ملک بن گیا تھا۔ یعنی پہلے آپ دیکھیں سوڈان کتنا بڑا ملک تھا، اٹ واز ایکچولی دا بگیسٹ مسلم کنٹری آف دا ورلڈ، اور کچھ عالمی قوتیں یا آپ سمجھ لو کہ ایک ویسٹرن قوتیں جو ہے نا وہ شروع دن سے نہیں چاہتی تھیں کہ سوڈان جو ہے وہ اتنا بڑا جو کنٹری ہے نا وہ بن کر کے رہے۔ یہ خطرہ بھی جو ہے یہ شروع دن سے عالمی قوتوں کے اندر موجود تھا کہ ایجپٹ جو ہے وہ سوڈان کو اپنے ساتھ جوڑ نہ لے، کیونکہ ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں بہت قدیم زمانے کی جو ہسٹری ہے تب سے، کیونکہ نائل جو ایک ریور ہے جو کہ ایکچولی ایتھوپیا سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ کہیں لیک وکٹوریا ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے یہ نائل ریور چلتے ہوئے پورے سوڈان سے گزرتے ہوئے ایجپٹ کے اندر آتا ہے۔ تو یہ نائل ریور ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان دونوں ملکوں کو یکجا کرتی ہے، یونائٹ کرتی ہے، بیکاز یہ ریور جو ہے یہ ان دونوں ملکوں میں سے گزرتا ہے۔ تو لائک ہسٹوریکلی بھی جو فیروز کا ٹائم تھا تب سے جو فیروز جو کہ یہاں پر بالکل کوسٹل ایریاز میں جن کے بڑے بڑے یعنی پاور سینٹرز تھے وہ پورے سوڈان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں۔ اکثر وہ سوڈان کی جو بہت وسیع علاقہ ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے اور ان کی سلطنت کا حصہ بنا رہتا تھا۔ لیکن آف کورس جب ایجپٹ آزاد ہوا، سوڈان آزاد ہوا، تو یہ دونوں الگ الگ ممالک بن کر کے آزاد ہوئے۔ لیکن عربس کے اندر ایک ڈے ون سے ایک تھی عرب یونٹی کا خواہش، اور یہ خواہش کہ ہم پورے ملک سارے تمام جو ہے نا وہ ملا کر ایک بہت کیلیفٹ کی طرح کی ایک چیز دوبارہ سے بنائی، کیونکہ عثمانی خلافت جو ورلڈ وار 1 کے نتیجے میں اختتام پذیر ہوئی تھی، اس کے پیچھے اس کے اندر جو ہے عرب ریوولٹ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور یہ تمام عرب جو صوبے تھے، ایجپٹ لے لیں، سوڈان لے لیں، یہ سارے الجیریا لے لیں، یہ لیبیا لے لیں، یہ سب ریوولٹ ہو گئے تھے آٹومن امپائر کے خلاف، اور انہوں نے ان کا حصہ تھا آٹومن امپائر کو ختم کرنے میں یا توڑنے میں۔ اور اس کے بعد ان کی خواہش یہ تھی کہ جب آٹومن سے ہماری جان چھٹ جائے گی تو ہم پھر خود مل کر ایک بہت بڑی خلافت کے طرز کی ایک بہت بڑی یعنی کہ مملکت بنائیں گے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ ایک چیز سامنے آئی کہ جب جمال عبد الناصر جو ہے ایجپٹ کے اندر برسر اقتدار آئے تو اس وقت ایک سوچ وہاں پہ، بیکاز انہوں نے پین عربزم کی تحت جو ہے نا ایجپٹ اور سیریا کو مطلب ایک ملک بنا دیا تھا، اور یہ ایک ملک جو ہے نا کامیاب تو نہیں ہوا، 1 سال یا 1.5 سال کے بعد یہ ٹوٹ کے دوبارہ سے الگ ہو گئے تھے۔ لیکن ایک خواہش ایک لوگوں کے اندر، ایک قوموں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم نے مل کر مطلب ایک بڑی مملکت بنانی ہے۔ تو اسی عرصے میں سوڈان کے اندر بھی یہ بہت سارے پولیٹیکل اینٹیز کے اندر یہ خواہش پائی جا رہی تھی کہ ہم کیوں نہ ایجپٹ کے ساتھ مل کے ایک ہی بہت بڑی سلطنت بنا لیں۔ لیکن ظاہر آپ نے دیکھا کہ وہ فروشن پہ یہ تو چیز نہیں آ سکی، خواہش یہ دب گئی، اور سوڈان کے اندر بہت سارے پاور جو ہے نا وہ اسٹرکچر بن گیا جو کہ اپنی پاور اپنی حکومت چاہتے تھے۔ لیکن جب 1960s میں کہیں جا کر سوڈان کو آزادی مل گئی تو اس کے بعد یہ ملک جو ہے نا وہ پے در پے جنگوں کے اندر مبتلا رہا، اور وہ جنگیں کیوں ہوتی تھیں اور ان کے پیچھے کون سے محرکات تھے اور کون سے انٹرنیشنل مطلب عالمی قوتیں تھیں جو کہ ڈفرینٹ پاور پوائنٹس کو وہاں پر بیک کر کے اور ان کو اسلحہ دے کر اور ان کو ٹرین کر کے وہ اس قابل بناتی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ آپس میں لڑیں اور جو ہے وہ یونٹی کبھی بھی قائم نہ رہے۔ عمر البشیر جو ہے انہوں نے تقریباً 26 ایئرز جو ہے نا اس ملک کے اوپر حکومت کی، مگر ان کی حکومت جو ہے نا وہ ان کے پاس اتنی ریٹ اتنی طاقت اپنے پورے علاقے میں کبھی بھی نہیں ہو پائی کہ وہ ایک اچھے طریقے سے کوئی
ڈیولپمنٹ ورک سوڈان کو ایک پروگرس کے راستے پہ لے کر جا سکتے، کیونکہ میں وہی آپ کو بتا دوں کہ مستقل جو یہ دور تھا، یہ اس میں حکومت کو جو ہے نا مختلف پاور سٹرکچرز کے ساتھ، پاور پولز کے ساتھ جو ہے نا برسر پیکار رہنا پڑتا تھا، اور اسی کے نتیجے میں 2011 میں یہ جو ساؤتھ سوڈان ہے یہ الگ ہو گیا. اور کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اوپر کے جو علاقے وہاں پر عربزم زیادہ تھی، وہاں پہ اسلام آ چکا تھا، اور نیچے کے جو ایریاز تھے وہاں پہ کرسچینٹی بھی تھی، اور ان کے جو پرانے ٹرائبل ریلیجنس تھے وہ بھی ابھی تک وہ چل رہے تھے. یعنی نیچے کا جو علاقہ ہے اس میں اسلام پوری طرح سے نہیں آیا تھا، تو لہٰذا ان لوگوں کو یہ ایک پرابلم تھی کہ بھئی ہم الگ لوگ ہیں. تو اس لیے یہ ان کے بیچ میں بھی یعنی وہ جنگ جاری رہی، اور بالآخر 2011 میں جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہیلپ سے اور UN کی ہیلپ سے یہ ساری چیزیں معاملات اس طرح سے کیے گئے کہ بھئی اس کے 2 ٹکڑے کر دو. اور اس کے پیچھے جو ہے نا یہ خیال بہت سارے اینالسٹ کا کہ جو عالمی قوتیں نا وہ چاہتی ہیں کہ سوڈان کو جو ہے نا بیلکنائز کر دیا جائے، اور یہ جو 2 ٹکڑے اب سوڈان کے ہو گئے اس پر بھی عالمی قوتیں جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہیں، بلکہ وہ مزید سوڈان کے اور زیادہ حصے کرنا چاہتی ہیں. اور یہی ہو رہا ہے کہ میں آپ کو ایک اور یہ میپ دکھا رہی ہوں سوڈان کا. ساؤتھ سوڈان تو یہ الگ ہو گیا، مگر سوڈان کے اندر یہ دارفور ریجن بہت بڑا سا ایک ریجن ہے جس کے اندر بھی کانفلکٹ اور سول وار، اور یعنی پاور سینٹر الگ بنے ہوئے ہیں، اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز الگ بنی ہوئی ہیں. اور وہ جو کیپٹل جو آرمی ہے عمر البشیر کی، ان کے ساتھ ہمیشہ سے برسر پیکار رہے، اور ہمیشہ دارفور جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ ریجن بنا رہا. اور ویسے بھی یہ ڈیزرٹ ایریا، یہاں پہ فوڈ کی بھی کمی ہے، ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. اور اب یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے نا، اس میں اسی دارفور کے اندر یہ ایک کچھ یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں. الفشیر ایک آپ سمجھ لیں کہ ریفیوجی کیمپ کی طرح کا علاقہ ہے، جس کے اندر جو ہے یہ شیلنگ ہوئی ہے، بومبنگ ہوئی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کس طرح سے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ یہ لوگ جو ہیں اپنا ریفیوجی کیمپس بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں. اور وہ ریفیوجی کیمپس کے اندر کس قسم کی زندگی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، قسمہ پرسی کی زندگی ہوتی ہے، ایک بالکل سروائیول کے اوپر زندگی چل رہی ہوتی ہے. اس طرح کے حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہیں. اور دارفور کے علاقے میں اسی طرح سے یہ زمزم کا جو ایریا، یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس ہیں، اور مطلب کہ پراپر ڈیولپمنٹ تو یہاں پہ ہوئی ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے جو کچھ سینٹرز ہیں جہاں پر ریفیوجی کیمپس آپ بول لو یا کوئی سٹی سینٹرز ہیں، وہاں پر کانفلکٹ جاری رہتا ہے. اور کانفلکٹ ہو بھی کس کے بیچ میں رہا ہے، میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ 2 جنرلز ہیں. یہ جو برہان ہیں جو آپ کو یہ رائٹ ہینڈ پہ دکھ رہے ہیں، یہ تو کیپٹل میں جو ان کی پاور ہے، اور لائک جو سوڈان کی پراپر آرمی ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اصل سوڈان کے جو حکمران ہیں وہ میں ہی ہوں. اور اس کے مقابلے میں یہ جو جنرل حمیتی ہیں، یہ اسی ایریا میں ان کا پاور سینٹر ہے جہاں پہ اس وقت دارفور ہے اور اس طرح کے دیگر علاقے ہیں. اور ہوا یہ، میں ان کی سٹوری بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب یہ دونوں جنرلز ایکچولی عمر البشیر کے انڈر ہی کی آرمی کا حصہ تھے، لیکن یہ جو حمیتی ہیں یہ الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو جنجاوید ملیشیاز تھی، ملیٹنٹس تھے، ان کو یہ لیڈ کرنا شروع ہو گئے. اور دارفور کے ایریا میں اور اس طرف کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر ان کی پاور کنسنٹریشن ہو گئی تھی. اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمر البشیر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، اور کیونکہ عمر البشیر جو ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ڈائلاگز ہوں اور ان کو ہم اپنی آرمی کے اندر ملا دیں، اور مطلب ان کو الگ سے جو ان کی فورس بنی ہوئی ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، اور ان کو ایک پراپر آرمی کے اندر ملا کر اور یہ کانفلکٹ کو ختم کیا جائے. تو وہی ہوا کہ جب عمر البشیر جو ہے وہ ان کو ملک سے جانا پڑا، بیکاز جو پروٹیسٹ ان کے خلاف جس کو عرب اسپرنگ 2.0 بھی کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کو اپنے ملک سے جانا پڑا 2019 میں. تو اس کے فوراً بعد جو بھی پروٹیسٹرز کے بہت سارے بڑے بڑے گروپس تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تمام پروٹیسٹرز کے جو گروپس تھے وہ فوراً فنڈڈ تھے، باہر سے ان کو تربیت بھی مل رہی تھی، ان کو مطلب سوشل میڈیا کی ٹریننگ بھی مل رہی تھی، اور ان کو لائک ساری مطلب ان کو فنڈنگ وغیرہ سب کچھ مل رہی تھی. تو بہت سارے جو گروپس تھے انہوں نے مطلب US کے ساتھ بٹھا کر اور عالمی کچھ طاقتوں کو بٹھا کر
ट्रांजिशनल सॉवरेंटी काउंसिल के नाम से एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दी। और उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा जो एक लीडर है, हमदूक उनका नाम था, जो कि एक्चुअली उनके लीडर तो क्या थे, वो तो यूएस सिटीजन थे और वहाँ पे एक मामूली सी नौकरी कर रहे थे, बहुत सालों से वो वहाँ रहते थे। उनको जो है एक जहाज़ पर बिठा कर वहाँ पे ले आया गया और उनसे कहा गया कि भाई तुम अब सूडान के जो है ना प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। और ट्रांजिशनल सॉवरेंटी काउंसिल जो थी TSC, उसका ये सिस्टम बनाया गया कि उसमें जनरल हमीदी को भी डाला गया, उसमें जनरल बुरहान को भी डाला गया और हमदूक जो है उनको डाला गया। और ये कहा गया कि भाई अभी हम 3 साल जो है ना मिल करके मामलात को ठीक करते हैं। सिविल वॉर भी चल रही है, बहुत सारे मिलिटेंट्स यहाँ पर ग्रुप्स हैं, सारा कुछ हालात हैं, तो इन सबको हम मिलकर ठीक करते हैं। और 3 साल बाद जब हम देखेंगे कि भाई सब कुछ मतलब नॉर्मलाइज हो गई हैं चीज़ें, तो फिर हम इलेक्शन कराकर और प्रॉपर तरीके से एक सिविल गवर्नमेंट का वहाँ पे आगाज़ कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि चंद ही दिनों में जो है ये बुरहान और हमीदी जो है वो आपस में भी लड़ पड़े और उन्होंने हमदूक को वहां से चलता किया कि तुम तो निकलो यहाँ से, वापस जाओ जहां से तुम आए थे। और वही हुआ, हमदूक को वहां से जाना पड़ा और जो कैपिटल और जो मेजर पावर सेंटर है उसके ऊपर बुरहान काबिज हो गए। और जो जंजावीद पहले तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत अरसे से सिविल वॉर कर रही थी, उसी का नाम चेंज करके अब जो ये हमीदी हैं उन्होंने उसको RSF रैपिड फोर्स के नाम से एक फोर्स बना ली। और वो उसको ये कहा गया कि ये रैपिड जो RSF फोर्स है ये अब रेगुलर आर्मी का हिस्सा बनाई जाएगी और बना देते हैं हम इसको। तो ये अब क्लैश शुरू हो गया बुरहान और हमीदी के बीच में कि बुरहान ने कहा कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी पूरी फोर्स को रेगुलर आर्मी के अंदर जो है ना मर्ज कर लो। और हमीदी को ये लगा कि भाई अगर तो मैं ये अपनी जो जंजावीद की पूरी फोर्स है, जिसको मैंने बहुत बड़ी फोर्स, जिसको फंडिंग भी देते हैं बाहर के ममालिक, जिसको वेपन्स भी देते हैं बाहर के ममालिक और जो बड़ी पावरफुल है, और इसको अगर मैं रेगुलर आर्मी में मर्ज कर लूंगा तो फिर तो कल को बुरहान मुझे कहेगा कि तुम्हारी भी छुट्टी और तुम रिटायर हो जाओ, तो मेरी तो अपनी पावर खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से हमीदी ने यह किया, उसने बोला कि नहीं, मैं रेगुलर आर्मी में मर्ज नहीं हो रहा, मुझे सेटिस्फैक्ट्री जो है पावर नहीं मिल रही है, तो लिहाजा मैं तो वापस अपने पुराने कामों पे जा रहा हूँ। और उस दिन से अब तक जो है समझ ले कि 2022 तक आते आते प्रॉपर सिविल वॉर दोबारा से शुरू हो गई सूडान के अंदर। ये जो रेगुलर आर्मी जो कैपिटल में उमदुरमान और इन एरियाज में, इनके खर्तूम जो है उनका कैपिटल है, इधर रेगुलर आर्मी का जो है वो पावर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे दारफूर के करीब जो है और इसके इर्द गिर्द के इलाके में RSF का पावर स्ट्रक्चर है और वो अब आपस में लड़े, कभी खर्तूम के करीब शेलिंग, फायरिंग और बॉम्बिंग होती है, कभी दारफूर के डिफरेंट इलाकों में शेलिंग और बॉम्बिंग हो रही है। और अब आप देख रहे हैं कि अल फशीर जो कि एक रेफ्यूजी कैंप है और वी डोंट नो कि वहाँ पर मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए, बहरहाल वहाँ पर अब जो बॉम्बिंग हुई होगी डेफिनेटली वो खर्तूम की तरफ से इस तरफ भी बॉम्बिंग हुई होगी ताकि यहाँ से जो मिलिटेंट्स हैं उनका सफाया किया जाए। और ये जंग खत्म होते हुए अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों जनरल्स का और इनकी पावर स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बैकग्राउंड और मजीद दे दूं कि जो हमीदी हैं जो कि RSF को लीड करते हैं और जिनका पावर स्ट्रक्चर ये वेस्ट की तरफ है और दारफूर की तरफ है, इनको जो फाइनेंशियल एड मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? UAE से मिल रही है। लीबिया में जो कि खुद एक बिल्कुल वॉर टोन कंट्री है, वहाँ पर जो तबरूक में खलीफा हफ्तार की हुकूमत है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा रशिया का जो वैगनर ग्रुप है उसके बारे में खबरें आई हैं कि वो लोग भी आकर के RSF में के जो जनरल हैं हमीदी को इस साइड पर आकर के उनको वेपन्स भी दे रहे हैं, उनको फंडिंग भी दे रहे हैं, उनको सर्वाइवल उनका करवा रहे हैं और उनको यानी बूस्ट कर रहे हैं इस बात पे। अदरवाइज यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप उनको ये सब कुछ देते हो तो इसका मतलब है आप उनको बूस्ट कर रहे हो कि हाँ खड़े रहो, लड़ते रहो और वॉर जो है ना वो जारी रखो। सो ये चीज़ हो रही है कि एक तरफ तो रशिया आ गया है, उसका वैगनर ग्रुप आ गया है RSF के पास, हमीदी के पास, और उसके अलावा UAE वो भी हमीदी के साथ और लीबिया जो है वो भी हमीदी के साथ। और लीबिया का कौन सा हिस्सा? खलीफा हफ्तार वाला हिस्सा। और खलीफा हफ्तार के पास कहाँ से एड आती है? वो भी रशिया से आ रही है, UAE से आ रही है। यानी वो एक UAE और रशिया ने मिलकर के आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा गेम प्लान शुरू कर लिया है पूरे अफ्रीका के अंदर जो कि फैलता चला जा रहा है। उसके बरक्स जो खर्तूम की हुकूमत है और रेगुलर आर्मी है जिसको बुरहान लीड कर रहे हैं, उनको कौन लोग असिस्ट कर रहे हैं? वो कौन है? वो सऊदी अरब है।
وہ ایجپٹ ہے، اور لیبیا بھی، لیبیا کی کون سی فورسز جو کہ ٹریپولی میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ، اور چیڈ جو کہ ان کا ایک فرسٹ ڈور نیبر ہے سوڈان کا. سو برہان ہے ریگولر آرمی کے ہیڈ، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سعودی عرب، ایجپٹ اور لیبیا اور چیڈ. اور جنجوید کے یعنی RSF کے جو لیڈر ہیں حمیتی، ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ UAE اور رشیا. سو یو کین سی آفٹر دس مطلب انٹرو کہ بھائی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وار ختم ہونے والی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دو نیوز میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دکھا دوں اس کے، کہ ایک تو یہ کہ یہ الفشیر میں 700 اور 800 کے بیچ میں سویلینز ایک ہی دن میں مارے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ سوڈانز فائٹر پلان ٹو ورک ود اے نیو گورنمنٹ ریزنگ پارٹیشن فیئرز، یعنی کہ یہ جو فائٹرز ہیں یہاں پر جنجوید یا RSF جو آپ جو بھی حمیتی کے انڈر ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور ایک اس نئی گورنمنٹ کے انڈر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ مینس کہ کیا اب سوڈان کے اندر 2 گورنمنٹس ہوں گی، یا اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں کہ دارفور کا ریجن بھی الگ ہو جائے گا اور وہ بھی ایک الگ کنٹری بن جائے گا. پارٹیشن کا فیئرز بڑھ گئے ہیں، اور یہ فیئرز ہیں یا یہ خواہشات ہیں شاید کچھ عالمی قوتوں کی، جو کہ شروع دن سے چاہتے تھے کہ سوڈان کی بھی بلکنائزیشن ہو جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اس کے پاس منرل ویلتھ ہے، اور یہ اگر جنگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر یہ اپنی منرل ویلتھ کی وجہ سے، اپنے آئل کی وجہ سے، اور مزید جو اس کے پاس بہت ساری اور معدنیات ہیں، اس کی وجہ سے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کے سفر شروع کر دے گا، اور بہت ہی آگے کو جانے کا اس کے امکانات ہیں. تو وہ نوبت ہی نہیں آنے دی جا رہی، جنگوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، امن آنے نہیں دیا جا رہا، گورنمنٹ کی ریٹ ملک میں اندر قائم ہونے نہیں دی جا رہی، اور اس سے پہلے اس کی ایک اور ٹکڑا، اور شاید اس کے بعد ایک اور بھی ٹکڑا، یعنی یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے جو اردوغان ہیں، جو کہ ٹریپولی کی بیک گورنمنٹ جو ہے اس کو لائک بیک کر رہے ہیں لیبیا کے اندر، انہوں نے کہا ہے سوڈان سے کہ تم لوگوں کے اور UAE کے بیچ میں جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، کیونکہ جو آرمی برہان والی سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ UAE کیوں سپورٹ کر رہا ہے حمیتی کو، کیوں اس کو ویپنز دے رہا ہے، یہ کام ختم کرو. تو یہ جو ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہے، اس کو میں بیٹھتا ہوں، میں تم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کرنا ڈیل کو کرتا ہوں، پیس ڈیل کرتے ہیں، اور UAE کو بھی مطلب ہم سمجھاتے ہیں اور معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. تو کچھ ایسی بھی طاقتیں شاید ہوں گی اس پورے ریجن میں جو سمجھتی ہیں کہ یہ جنگوں کا سلسلہ پہلے ختم کیا جائے، امن پہلے لایا جائے، اس کے بعد باقی کی باتیں کی جائیں. سو you never know, maybe Turkey is also funding the wrong side or whatever, اور ٹرکی کبھی کچھ ایسے معاملات ہوں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ایسے پلیئرس کی ضرورت ہے جو کہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں صلح کروائیں. کہتے تو ہر پارٹی یہی کہتی ہے، US بھی یہی کہتا ہے کہ ہم صلح کروا رہے ہیں، اور بھی کوئی آگے پیچھے کی پارٹی ہر ایک یہ کہتی ہے کہ ہم صلح کروا رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں امن آ جائے. لیکن وہ اپنے اپوزٹ سائڈس کو جب فنڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر دیٹ مینس کہ کیا ہو رہا ہے کہ وار کو یعنی کہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے. سو اگر ٹرکی یہ کہہ رہا ہے کہ میں UAE اور سوڈان کے بیچ میں بات چیت کروا دیتا ہوں، وہ یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ. لیکن اس سے پہلے ایک اور انٹرسٹنگ خبر آ گئی ہے کہ US نے UAE کو بلایا، اور کیونکہ US جو ہے وہ برہان کے ساتھ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، برہان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، برہان نے پرومسز کی ہوں گی US کو کہ ہم تم لوگوں کے انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں گے اور آئل ویلتھ میں تمہیں شیئر دیں گے. کچھ بھی ان کے ساتھ ڈیلز ہو گئی ہوں گی، بات ہو گئی ہوگی. تو اس وجہ سے US نے UAE کو بلایا اور ان کو بولا کہ بھئی تم جو ہے نا یہ حمیتی کو ویپنز دینا اب چھوڑ دو، اور یہ جنگ کا سلسلہ اب ختم کرنا ہے، حمیتی کو یعنی کہ ختم کرنا ہے ہم نے. تو اور اس کی وجہ اس نے بتائی کہ بھئی ہیومینیٹیرین جو ڈیزاسٹر ہے سوڈان میں وہ بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا US کو بہت تکلیف ہوتی ہے دلی کہ جہاں پہ بھی ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہو، کوئی لوگ مر رہے ہوں، بھوکے ہوں، جنگ کا سلسلہ ہو، ڈسپلیسمنٹس ہو، تو ان کے بہت آنسو نکلتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بھئی وہ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ UAE کو تو ڈانٹا گیا ہے، گویا کہ اس میں خبر میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ دیکھیں US نے جو ہے وہ انڈر فائر ان واشنگٹن،
UAE under fire in Washington promised the US کہ ہم اب جو سوڈان کے جو بروٹل سول وار ہے اس کے اندر پیراملٹریز کو, جو کہ ریگولر فورس کے علاوہ جو پیراملٹریز ہیں جو کہ RSF ہے, اس کو اب ہم ویپنس نہیں دیں گے. اور اس کے بدلے میں US نے اناؤنس کیا کہ ہم لوگ $200 ملین دے رہے ہیں ایڈ سوڈان کو, تاکہ ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر کو وہ کیا جائے. ہمیشہ یہ بڑے بڑی رقوم کے وعدے تو کیے جاتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے زیادہ پہنچتے بھی نہیں ہیں. دوسرا کہ نام ہیومینیٹیرین کا ہوتا ہے لیکن وہی پیسہ ویپنس میں خریدنے اور اس طرح کے کاموں میں اور رشوتوں کے طور پہ استعمال ہو جاتا ہے. بہرحال UAE جو ہے اس نے جو پرومس کی ہے اس کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 1.2 بلین کی جو ایڈوانس راکٹ اور لانگ رینج میزائلز UAE خریدنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے, جو کہ روکا ہوا تھا US نے, کہ یہ ڈیل جو ہو رہی تھی اس کو روکا ہوا تھا. تو اس کے بدلے میں جو US نے UAE سے کہا کہ وہ تم خرید لو, 1.2 بلین کے جو ایڈوانس راکٹ اور لانگ رینج میزائل کا ہم نے روکی ہوئی تھی وہ تم خرید لو, اور بس یہ کرو کہ حمیتی کا ساتھ چھوڑ دو, اس کو اکیلا کر دو, اور تاکہ ہم اس سے نبٹ سکیں. سو ریپڈ سپورٹ فورس RSF, یہ اس کا نام ہے, ریپڈ سپورٹ فورس. سو دس از دا سچویشن ان سوڈان. اور یہ میں آپ کو بار بار یہ جملہ بھی کہتی رہتی ہوں کہ جو گلوبل چیس بورڈ ہے اس میں کس طرح سے گیم کھیلی جاتی ہے اور کیسے ملکوں کو لوٹا جاتا ہے, کس طرح سے ان کی پولیٹیکل سٹرکچرز کو ایبڈکٹ کیا جاتا ہے انڈر, یعنی کہ آپ کو اپنی بندوق کی نوک پہ رکھ کے فیصلے کروائے جاتے ہیں, اور عوام کا وہاں پہ کوئی مطلب نہ کوئی سے ہوتی ہے, نہ کوئی ان کی کوئی پریزنس ہوتی ہے, اور نہ ہی پولیٹیکل پورے پروسیس کے اندر عوام کا کچھ بھی یعنی حصہ رکھا جاتا ہے. سب کچھ بالا ہو جاتا ہے, سب کچھ ان کے جو پاور پوائنٹس ہیں اور ان کو خرید کر کے اور ان سے ڈیلز کر کے کروا لیا جاتا ہے. اور اگین جو پروٹیسٹ ہوئے تھے 2011 میں, اور جس کے نتیجے میں 2019 میں جب عمر البشیر کو وہاں سے نکلنا پڑا, تو وہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ بالکل عرب اسپرنگ کی کاپی تھے, جس میں چند مہینے کے لیے یہ سب لوگ اٹھے ہیں اور بڑی بڑی گروپس میں, اور انہوں نے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں اور گھیرا رکھا انہوں نے پورے خرطوم کو. اور جیسے ہی ان کا کام ہو گیا تو اس کے بعد سے آج تک یہ دکھائی نہیں دیا, ایک بھی پروٹیسٹر اب دوبارہ خرطوم میں آپ کو دکھائی نہیں دیا, کیونکہ ان کو تو ہائر ہی چند مہینوں کے لیے کیا گیا تھا, وہ تو ان کا کانٹریکٹ اتنا تھا. اس کے بعد وہ آپ کو کہیں پہ بھی دوبارہ سے پولیٹیکل سارے جو سیٹ اپ ہے اس میں دکھائی نہیں دیں گے, اور ہمدوک بھی کہاں گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ. ہر کنٹری میں ایسے ہوتا ہے, کم و بیش تھوڑے ڈفرینٹ سٹوریز ہر جگہ ہوتی ہیں. اور آپ ہمیں سب کو سویلائز ورلڈ میں جو ہم رہتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی پولیٹیکل سسٹم جس پہ ہمیں اتنا بلیف ہے اور جس کے لیے ہم اتنا لڑتے ہیں اور ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور مطلب وہ اصل میں کس لیول پر ایبڈکٹ ہو رہا ہے, کس لیول پر وہ گیمیں کھیلی جا رہی ہیں, اور عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کیا سمجھتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, اور اس کے پاس کتنی پاور ہے. اور اصل میں کچھ جو گیمیں ہیں اور جو اصل میں فیصلے ہیں بڑے بڑے, جن کا اثر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے, ہماری ایک انڈیویجول تک پہنچتا ہے. وہ بڑے بڑے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, کس طرح سے یہ ڈیلز کی جا رہی ہیں, یہ سب مطلب اتنا بڑا اگزامپل سوڈان ہمیں اس سلسلے میں پیش کر رہا ہے.